نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور مخصوص، بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ آپ پہلے سماعت کر چکے ہوں گے۔ قرآن مقدس کی فضیلت بھی اس حوالے سے بھی یقیناً پہلے دروس ہو چکے ہوں گے۔ زبان کی حفاظت، دل کی صفائی، توبہ استغفار، انفاق فی سبیل اللہ، امید ہے کہ اس حوالے سے آپ کچھ نہ کچھ باتیں سن چکے ہوں گے۔ کسی بھی عبادت اور عمل صالح کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا موحد ہو۔ توحید، مسجد حاضہ کا نام بھی توحید مسجد ہے۔ عمل کرنے والا موحد ہو، اللہ کی توحید کا سچے دل سے اعتراف کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، کیونکہ اگر عمل کرنے والا شرک کرتا ہو تو اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نمازیں ایک انسان پڑھتا ہے، ماہ مبارک کے روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی، ذکر و اذکار بھی، دیگر نیک اعمال بھی، اگر توحید کی دولت سے محروم ہے تو یاد رکھیں ان نمازوں کا، ان روزوں کا، صدقہ و خیرات کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، توبہ استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ توحید دین اسلام کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا، اسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں کو، انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے ہٹا کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں میں جنگیں ہوتی رہی، اور بے شمار مسلمانوں نے اسی توحید کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر کے جام شہادت نوش کیا۔ توحید ہی وہ چیز ہے
کہ اگر اسے کما حقہ قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اسی پر موت آئے، اس سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اگر اسے کما حقہ قبول نہ کیا جائے، اس پر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اسے قبول نہ کرنے والے انسان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ جب میری اور آپ کی تمام انسانیت کی کامیابی، نجات، فلاح، کامرانی کے لیے توحید اس قدر اہم ہے، تو یہ ہے کیا؟ کسی نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ توحید 3 چیزوں کا نام ہے: اللہ کی ربوبیت کی پہچان، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور اللہ تعالیٰ سے تمام شریکوں کی نفی کرنا۔ توحید صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ توحید، اس کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے حقوق ہیں اکیلے اللہ کو دیے جائیں، اور وہ 3 ہیں۔ بادشاہت کا حق اللہ کا ہے، عبادات کا حق اللہ کا ہے، اسماء و صفات کا حق اللہ کا ہے۔ کلمہ توحید وہ عظیم کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام دعوت دیتے رہے۔ اس کے 2 جز ہیں: لا الہ الا اللہ، پہلے جز میں تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے، دوسرے جز میں صرف اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اس بات ہے۔ گویا اس کلمے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے، اور صرف تمام عبادات کا مستحق اللہ رب العالمین کو سمجھا جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کے پہلے جملے میں بھی صرف ایک معبود برحق کا اس بات ہے، دوسرے جملے میں اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے جتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان سب نے اپنی اپنی اقوام کو اسی توحید کی طرف دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی قید کی حالت میں اسی کی طرف بلایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس قوم کو سب سے پہلے دعوت دی، وہ قوم بتوں کی پوجا کرنے میں بڑی مشہور تھی۔ وہ قوم بتوں کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھتی تھی۔ وہ قوم بتوں سے محبت کرتی تھی۔ وہ قوم انہی کے لیے نظر و نیاز پیش کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو یوں فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اگر یہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی توحید، دعوت توحید کی خاطر نبی علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ اپنا آبائی وطن چھوڑا۔ اسی توحید کو منوانے کے لیے کفار سے جنگیں لڑی، اسی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں پڑے ہوئے 360 بتوں کو پاش پاش کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس حق سے مراد یہی توحید ہے، باطل سے مراد بت اور ان کی پوجا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔
اور نبی علیہ السلام نے چند ہدایات دی. میرے پیارے صحابی، آپ اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. یہ بات مان جائیں، اگلی پھر دعوت شروع کرنا. پہلی دعوت یہی ہے. دعوت توحید ہر داعی کا نقطہ آغاز ہے. جس کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے تو یاد رکھیں جتنی وہ نیکیاں کر رہا ہے، جتنے اعمال کر رہا ہے، اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گے، بلکہ وہ نیکیاں، وہ نیک اعمال اس کے تباہ و برباد ہو جائیں گے. آج دنیا کا ہر فرد یہی امید لگا کے بیٹھا ہے کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، یہ پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا. پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے مدنی کریم علیہ السلام، ذرا یہ تو بتلائیں قیامت کے دن لوگوں میں سے خوش نصیب سب سے بڑا کون ہوگا جس کے حق میں آپ کی شفاعت کریں گے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اولی منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. اے میرے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں سوال آپ ہی کرو گے، کیونکہ میرے پیارے عظیم صحابی تمہیں احادیث سننے کا شوق رہتا ہے. اے میرے پیارے صحابی، اگر آپ نے سوال کیا ہے کہ کل قیامت کے دن میری شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی، اب ذرا اس کا جواب بھی سن لیں. فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی. اے میرے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا. میرے مدنی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا. اللہ کے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے اختیار دیا. اختیار کس چیز کا؟ دو باتوں کا، ان میں سے ایک جو پسند کرو کر لو. ایک اختیار تو یہ، یا تو میں اپنی آدھی امت کے جنت میں جانے پر راضی ہو جاؤں یا میں شفاعت کو چن لوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا. میری شفاعت قیامت کے دن ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جس کی موت اس حالت میں آئے گی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. تو نبی علیہ السلام کی شفاعت ہر بندے کو نصیب نہیں ہونی. آج ایک بندہ رب کے سامنے بھی جھک رہا ہے، درباروں مزاروں بابوں کے سامنے بھی جھک رہا ہے، کہتا ہے مجھے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ اس کی غلط فہمی ہے. توحید کی دولت جن لوگوں کے پاس موجود ہے، اہل توحید کی کیا عظمت ہے جب اللہ کے سامنے کسی کے بارے میں یہ شفاعت کریں تو اہل توحید کی بھی شفاعت قبول ہوتی ہے. مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما من مسلم یموت
فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا جو مسلمان فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ میں 40 افراد شرکت کریں۔ وہ کیسے 40 افراد ہوں؟ جنہوں نے کبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ جب وہ 40 افراد اس میت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ جب یہ ساری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس میت کے بارے میں 40 موحدین کی شفاعت کو قبول کر لیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو پکارا جائے گا۔ جب آ جائے گا تو اس کے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، 99 دستے پھیلا دیے جائیں گے، 99 صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، جن میں سے ہر رجسٹر حد نگاہ تک لمبا ہوگا۔ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس سے کہا جائے گا ذرا بتلا بندے اپنے ان اعمال میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر اسے کہا جائے گا کیا تیرے پاس کوئی نیکی کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار نہیں۔ کہا جائے گا کیوں نہیں اے بندے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب بندہ یہ چھوٹا سا کارڈ دیکھے گا کہے گا اے الہ العالمین اتنے رجسٹروں کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہا جائے گا آج تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ 99 رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں اس چھوٹے سے کارڈ کو رکھا جائے گا جس پر یہی الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب دونوں کا وزن ہو رہا ہے، 99 رجسٹر والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور یہ جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیں جس کے ساتھ میں آپ کا تذکرہ کروں، جس کے ساتھ آپ کے سے دعا کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کہا کرو، پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے الہ العالمین یہ تو تیرے سارے بندے ہی پڑھتے ہیں، جو امیر ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جو غریب ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جو مرد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جو خواتین ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں، جو گورے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جو کالے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اے الہ العالمین جو عہدوں پر ہے بڑے بڑے عہدوں پر وہ بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں نچلے طبقے کے ہیں اللہ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا اعلان فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ کلمہ اتنا عظیم ہے اگر ساتوں آسمانوں کو اور میرے علاوہ ان میں تمام رہنے والوں کو
اسی طرح ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں یہی کلمہ رکھ دو لا الہ الا اللہ، تب بھی یہ کلمہ جس پلڑے میں ہوگا ترازو کے جس پلڑے میں وہ بھاری ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے کو بلایا، وصیت کر رہے ہیں، بیٹے کو 2 باتوں کا حکم دیا، 2 باتوں سے منع کیا۔ جن 2 باتوں کا حکم دیا نا، کہا بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ کیوں؟ اگر 7 آسمان 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ ہو، ترازو جس پلڑے میں یہ کلمہ ہوگا وہ ترازو بھاری ہوگا۔ اور یہ بھی الفاظ ہیں، اگر 7 آسمان 7 زمینیں کسی بند دائرہ میں ہوتے، یہ لا الہ الا اللہ اس کی اتنی عظمت ہے، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، انہیں تباہ و برباد کر دیتا۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے، اس کلمے کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہی حائل نہیں ہے، تمام پردوں سے تجاوز کرتے ہوئے یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بندہ جب اخلاص کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے، عرش تک پہنچ جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الا فتحت لہ ابواب السماء حتی تقضی الی العرش مجتنب الکبائر۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے معانی کو اور اس کے مفاہیم کو، اس کے تقاضوں کو اپنے دل میں اتارتا ہے، پورا کرتا ہے، اس کلمے کے اور اللہ کے درمیان فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اس بندے کا براہ راست اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے توحید کی دولت کو اپناؤ اور اس کلمہ کو پہچانو، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن مقدس کے الفاظ ہیں، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب سیر کرائی گئی، آپ فرماتے ہیں مجھے ایک عمدہ خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا اے جبریل امین علیہ السلام، یہ عمدہ خوشبو کیا ہے؟ بتایا گیا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا اس کا کیا قصہ ہے، کیا معاملہ ہے، وضاحت فرمائیں۔ کہا کہ ایک دن فرعون کی بیٹی کو اس کی خادمہ کنگھی کر رہی تھی بالوں میں، کنگھی اس کے ہاتھ سے گری تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے فوراً کہا اس سے مراد میرا بابا ہے، میرا باپ مراد ہے؟ اس خادمہ نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد وہ اللہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے دھمکی دی میں بابا کو بتاؤں؟ اس خادمہ نے کہا جاؤ بتا دو، جاؤ بتا دو۔ چلی گئی، جا کے اپنے باپ کو بتلایا کہ اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ فرعون نے اس خادمہ کو بلایا، پوچھا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ جو میرا بھی رب ہے، فرعون تیرا بھی رب ہے۔ پھر فرعون نے کیا کیا؟ ایک بڑے برتن میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ جب تیل ابل جائے نا، نوکروں چاکروں کو حکم دیا اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اسے بھی اس تیل کے اندر پھینک دینا۔ اس خادمہ نے کہا اے فرعون میرا ایک مطالبہ ہے۔ کیا مطالبہ ہے بتاؤ؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرے بچے میں اس تیل کے اندر جل جائیں، ختم ہو جائے، جو ہڈیاں بچے نا، ہم سب کی ہڈیاں ایک کپڑے میں اکٹھی کر کے نا ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ایسے کریں گے۔ ہو گیا۔ اور فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ظالم تھا وہ، نوکر چاکر اس کے حکم کے پابند تھے۔ تیل گرم ہو گیا، اب ایک ایک بچے کو پکڑ کر اس گرم تیل ابلتے تیل کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔
جب آخری بچہ نا دودھ پیتا، ایسے محسوس ہوا کہ اس کی والدہ تھوڑی پیچھے ہٹ رہی ہے۔ والدین جانتے ہیں جب آنکھوں کے سامنے بچے تڑپ رہے ہوں، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے یا اسی طرح کوئی مسئلہ ہو جائے تو والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ انہی کو پتہ ہے۔ وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا، مسند احمد کے الفاظ ہیں، اس نے فوراً کہا جب اس کی ماں پیچھے ہٹنے لگی نا، فرمایا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے امی جان کود جائیں، یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ اس خاتون نے بھی اس نے چھلانگ لگا دی۔ میں پوچھتا ہوں وہ خادمہ تھی، اس کا عقیدہ توحید کتنا مضبوط تھا؟ توحید کی دولت تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب معراج پہ گئے ہیں، ایک عمدہ خوشبو محسوس ہوئی۔ جب پوچھا گیا، فرمایا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خادمہ، اس کے بچوں کی یہ خوشبو ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر ہمارے پاس توحید کی دولت ہے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تلاوت، یہ ذکر و اذکار، یہ خیرات، یہ صدقات، یہ نیک اعمال، توبہ استغفار، سارے کام آ جائیں گے۔ اگر توحید کی دولت سے ہم محروم ہیں، یاد رکھیں پھر بھلے ساری زندگی یہ پیشانی رگڑتے رہیں، یہ گھٹنے رگڑتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، جب تک شرک کو، عقیدہ توحید کو، شرک کو نہیں چھوڑتے، عقیدہ توحید کو نہیں اپناتے تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنایا اگر چاہتے ہیں اس بابرکت مہینے میں جو ہم عبادات کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ جس کے پاس عقیدہ توحید موجود ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو کمزوری ہے تو وہ صحیح کرے، عقیدہ توحید کو صحیح اپنائے، لا الہ الا اللہ کو پہچانے، اس کلمے کے معنی مفہوم کو، اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے، کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی کامیابیاں اور نجات ہمارے قدم چومیں گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔